الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمٰن نے باب باندھا ہے، باب مناقب الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ وقال ابن عباس ہوا حوالی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان میں حضرت ابن عباس نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالی تھے۔ زبیر بن عوام صحابی رسول ہیں اور عشرے مبشرہ میں سے ان کا نام آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ چنانچہ ان کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں، یعنی عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کی بیٹی صفیہ ہیں۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی ہو گئی، تو گویا زبیر بن عوام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، زبیر بن عوام، اور 16 سال کی عمر میں اسلام لے آئے۔ جب اسلام لائے تو ان کے چچا نے ان کو بہت سزائیں دی، دھواں ان کے منہ میں دھواں لگا کر کے ان کا دم گھٹایا جاتا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ یہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن کیا مجال، ان کا اسلام اتنا مضبوط تھا، اسلام کو انہوں نے ایسا جام پی رکھا تھا کہ کچھ بھی کر لیں زندگی چھوڑنے کو تیار تھے مگر اسلام نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ یعنی 16 سال کی عمر میں اسلام لائے اور ان کو بہت ستایا گیا اور ثابت قدم رہے، اور 64 سال کی عمر میں سرزمین بصرہ میں ان کو شہید کر دیا گیا، یعنی 64 سال ان کی عمر رہی ہے۔ ان کی فضیلت میں امام بخاری الرحمٰن نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر 3717 مروان بن حکم بیان کرتے ہیں، قال اصحاب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رواف شدید سنت الرواف حتی حبسہ عن الحج۔ مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ جب نکسیر پھوٹنے کی بیماری پھیلی، ایک بیماری ہوتی ہے نکسیر یعنی خون نکلتا، اس زمانے میں کافی رہا ہوگا، کہہ رہے تو اس بیماری نے عثمان بن عفان کو بھی اپنے لپیٹ میں چپیٹ میں لے لیا، یعنی ان کو بھی یہ بیماری آ گئی نکسیر پھوٹنے کی، اور خطرناک بیماری تھی۔ عثمان بن عفان یہ خلیفہ ہیں، یعنی تیسرے خلیفہ، پہلے ابوبکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، تو یہ خلیفہ بھی ہے، اور اسی حالت میں ان کو نکسیر پھوٹنے کی بیماری لگی۔ کہہ رہے ہیں اتنی شدید بیماری تھی کہ وہ حج میں بھی نہیں جا سکے، حج جانے کا پلان تھا لیکن کینسل کرنا پڑا، وہ اوسا، تو اسی بیماری کی حالت میں انہوں نے وصیت کی، یعنی ان کو لگا کہ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری ایام چلیں، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ وصیت کر جاؤں، کچھ نصیحت کر جاؤں، جیسی جس کی سوچ ہوتی ہے، تو انہوں نے وصیت کی کچھ باتیں، کہہ رہے ودخل علیہ رجل من قریش، وصیت ہی کے زمانے کی بات ہے کہ قریش کے ایک آدمی عثمان بن عفان کے پاس آئے، قال، اور اس آدمی نے کہا استخلف، کہ عثمان کسی کو خلیفہ بنا دیں، یعنی چونکہ اب آخری آپ کا دور چل رہا ہے تو آپ اپنی جگہ کسی کو سنبھلا دیں تاکہ آپ کے بعد وہ کرسی سنبھال سکے، ذمہ داری سنبھال سکے۔ قال وقالو، تو عثمان نے پوچھا رضی اللہ عنہ، کیا لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے، یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہو تو کیا اور لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ بنا دوں؟ قال نعم، اس آدمی نے کہا ہاں۔ قال ومن، تو عثمان نے پوچھا کس کو بنا دیں خلیفہ، یعنی نام پیش کرو کہ بھئی ہو سکتا ہو میں چلا جاؤں، تو اگر نام پیش کرو تو خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ فسکتا، تو اس آدمی خاموش رہا، یعنی کوئی نام نہیں دے سکا۔ کہہ رہے فدخل یہ رجل آخر، اسی حالت میں ایک دوسرا آدمی عثمان کے پاس آیا، بسعول حارث، چنانچہ راوی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ وہ حارث تھے۔ فقال استخلف، تو انہوں نے بھی کہا کہ عثمان کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ فقال عثمان وقالو، تو عثمان نے پھر ان سے بھی وہی سوال کیا، کیا لوگ بھی یہی چاہتے ہیں؟ فقال نعم، تو اس آدمی نے کہا ہاں، لوگوں کی یہ خواہش ہے
کہ اب آپ کا آخری دور چل رہا ہے تو آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ کالا ومن سکتا، چنا کالا ومن ہوا فسکتا، تو پھر انہوں نے وہی سوال کیا کس کو بنا دیں، کوئی نام پیش کرو، کہہ رہے وہ آدمی بھی خاموش ہو گیا، یعنی کوئی جواب نہیں بن سکا۔ کالا فعل لہم قالوا الزبیر، تو عثمان نے کہا ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا رجحان زبیر کی طرف ہے، زبیر بن عوام جن کی فضیلت میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، جو آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا ہے، عثمان نے کہا ایسا لگتا ہے لوگوں کا رجحان زبیر بن عوام کی طرف ہے اور لوگ انہیں کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ قالا نام، تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی لوگوں کا رجحان ہے کہ زبیر بن عوام کو خلیفہ بنانا چاہتے۔ اما ولی نفس بیدی، چنانچہ عثمان نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ لخیرہم ما علمت، یقیناً ان سے بہتر میں کسی کو نہیں جانتا۔ یہ عثمان کہہ رہے ہیں زبیر بن عوام کے بارے میں کہ حقیقت میں یہ وہ صحابی ہے کہ ان سے بہتر میں ان میں کسی کو نہیں سمجھتا، یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس لائق ہیں۔ وَإِن كَانَ لَحَبَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات عثمان نے یہ بھی کہی کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں میں بھی ہیں، چہیتوں میں بھی ہیں، یعنی نبی جس سے خصوصیت کے ساتھ محبت کرتے تھے انہی میں سے زبیر بن عوام بھی ہے۔ تو اس سے بھی ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے نگاہوں میں ان کا مقام کیا تھا، اور سب سے بڑی ان کی فضیلت تو یہی کافی ہے کہ دنیا میں جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری ملی ان میں ان کا بھی نام ہے، جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں بطور واقعہ نہیں بطور نصیحت ہے کہ بھئی کسی کو کچھ مقام ملا ہے تو کیسے ملا ہے، اور یہ ساری باتیں درج کر کے یہ امت کو بتانا ہے کہ لوگ ایسے ایسے گزرے، ان کا یہ مقام تھا اور ان کے یہ کارنامے تھے، تاکہ ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا